مدینے کے جو منافق تھے ان کے دل میں دنیا کا مفاد تھا، اسلام کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے، نہ سمجھنا چاہتے تھے. یہ بات بھی ہے، ہم بھی نہیں سمجھنا چاہتے اسلام کو. من مانی تشریحات ہیں، یا تو ہمیں دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ہمیں تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اسلام کے بارے میں غور کریں. پڑھے لکھے جاہل، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور میں کیا کہوں آپ کو، 20 جماعتیں آپ پڑھ لیں، لیکن وہ بچہ جو 20 سال تعلیم حاصل کرتا ہے وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے. کیوں کہ ہمارا نصاب تعلیم میں تو خود شناسی کی کوئی مضمون ہی نہیں ہے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، قرآن فہمی کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے. یہ مطالعہ پاکستان ہے لیکن مطالعہ قرآن نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں؟ دیکھیں، بات تو 100% درست ہے، یہی بات ہے. ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے. لیکن دو چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت یا اللہ کا غضب. اور یہ ہم خود، یعنی یا تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور یا اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. میں آسان الفاظ میں اور آسان مضمون آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زیادہ مشکل الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا. دیکھیں، ہم جس نیت سے، جو نیت بن گئی ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو اگر وہ نیت خراب ہے، یا تو خراب ہوگی یا صحیح ہوگی. دو ہی باتیں ہیں یا نیت خراب ہے آپ کی کسی بھی دنیا میں، کسی سے آپ تعلق قائم کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یا تو آپ کی نیت صحیح نہیں ہے یا تو صحیح ہے. کوئی آپ دوست بنا رہے ہیں تو یا تو آپ کی نیت خراب ہے یا صحیح ہے. ہر کام میں کسی کی دعوت کر رہے ہیں، یا آپ کی نیت صحیح ہے یا ٹھیک نہیں ہے. مخلص کی بات ہے، اخلاص. خیر، تو دیکھیں، میں باطن کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا غضب، کیا ہم، موضوع کیا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تعلق رکھتی ہے آپ کی نیت کی. نیت سے گہرا تعلق ہے اس کا. اگر آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا بن گئی، دنیا کی زندگی یا دنیا کے فائدے کو یا دنیا کی کامیابی کو آپ نے مدعی زندگی بنا لیا، مقصد بنا لیا، اس کا مطلب یہ آپ کی نیت تو خراب ہو گئی. جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا، آپ وہ چاہ ہی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنے لیے بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں آپ کو اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو آخرت کمانے کے لیے، جنت کمانے کی کوشش کرنے کے لیے بھجوایا تھا. لیکن دنیا میں آ کے آپ نے جب ہوش سنبھالا، آپ جوان ہو گئے، عاقل ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو آپ نے دیکھا سب لوگوں نے دنیا کو مدعی زندگی بنا لیا ہے، تو آپ کی نیت بھی خراب ہو گئی. آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، ان کی نیت، آپ نے دیکھا کہ ان کی نیت خراب ہے. آپ کے ماں ہیں، آپ کے باپ ہے، آپ غصہ نہ کریں، بات ایسی ہے. ہمارے والدین سیدھے راستے پہ تو نہیں ہیں. ہمارے والدین تو دنیا دار ہیں، اور ہمارا معاشرہ، ہمارے محلے والے، ہمارا ملک، پوری امت دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ. ہماری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہماری نیت دنیا ہے. دنیا میں ہم آرام سے جینا چاہتے ہیں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، جو بھی آپ کہہ لیں. تو ہمارا مدعی زندگی تو دنیا ہے.
میں جب چھوٹا تھا، آپ کو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، 6-7 سال کی میری عمر تھی، تو میرا آئیڈیل بس دنیا تھا، یہ ہوگا اور میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ 6-7 سال کی بچے کی کیا ہوتی ہے، میں لیڈ کروں گا اور یہ کروں گا اور میں بادشاہ بنوں گا، حاکم بنوں گا، دنیا ہی کے خیال میں میں زندگی گزار رہا تھا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم سے نوازا۔ تو ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں جن کا مدعی زندگی دنیا ہے، سب کے سب لشکروں کے لشکر، پوری امت گمراہ ہو چکی ہے۔ ہم سب کی نیت خراب ہے اور دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آرام سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی نیت کو دیکھ لیں۔ یہی نیت جو ہے، اس کی بنیاد پہ یا اس کو معیار بنا کے نیت کے ترازو میں آپ کے اعمال کو تولا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید العاجلہ۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری طبیعتوں سے وہ واقف ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی ہے آپ کو، یہ مدنی زندگی ہے۔ جب آقا تشریف لے آئے تھے اور تو اس دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے مدینے میں، تو ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، حقیقت میں خلوص نہیں تھا ان کے اسلام میں، مجبوراً حالات کا جبر، بس مختصر حالات کا جبر تھا، یا مجبوراً وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے دل میں دنیا تھی جیسا کہ ہمارے دل میں دنیا ہے۔ دیکھیں، بہت آسان ہے۔ مدینے کے جو منافق تھے، ان کے دل میں دنیا کا مفاد تھا، اسلام کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے، نہ سمجھنا چاہتے تھے۔ یہ بات بھی ہے، ہم بھی نہیں سمجھنا چاہتے اسلام کو۔ من مانی تشریحات ہیں، یا تو ہمیں دیکھیں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، ہمیں تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ اسلام کے بارے میں غور کریں۔ پڑھے لکھے جاہل، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور میں کیا کہوں آپ کو، 20 جماعتیں آپ پڑھ لیں، لیکن وہ بچہ جو 20 سال تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا ہے۔ کیوں کہ ہمارا نصاب تعلیم میں تو خود شناسی کی کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، قرآن فہمی کا کوئی مضمون ہی نہیں ہے۔ یہ مطالعہ پاکستان ہے، لیکن مطالعہ قرآن نہیں ہے۔ مطالعہ سائنس ہے، لیکن اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کے بارے میں تو ہم غور ہی نہیں کرتے۔ تو دیکھیں، میں غضب، موضوع کیا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہیں؟ دیکھیں، ایک بات میں نہایت آسانی سے اور آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں، دنیا میں آ کے اگر آپ نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہ کیا، تو پھر آپ اللہ کے غضب کے شکار ہوں گے۔ تھوڑا سا میں جملہ بدل دیتا ہوں، جملہ وہی ہے، اگر آپ نے جنت نہ کمائی تو دوزخ آپ کی کمائی لازماً ہے، دوزخ میں آپ نے یقیناً جانا ہوگا۔ جنت کمانی ہے، جنت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جنت آخرت کمانی ہے تو اس کے لیے اس کے مناسب کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کی تقدیر میں نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب آپ کی مرضی ہے، یقین کریں
یا انکار کر دیں، ناشکری کا رویہ اختیار کر لیں۔ ہم سب ناشکرے ہیں اللہ کے، اللہ کی نعمتوں کے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہمارا مدعی زندگی ہے، ہم بھٹک چکے ہیں، ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہے، آسان الفاظ ہے۔ تو اگر کسی کی بھی، آپ کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی بھی دنیا میں آ کے اگر راستہ بھٹک جاتا ہے اور دنیا کو مدعی زندگی بنا لیتا ہے اور دنیا کی کامیابی کو اصل قرار دیتا ہے، تو اب اس پر اللہ کا غصہ ہوگا کہ کیوں نہیں سوچا اس نے، کیوں تدبر نہیں کیا، کیوں اللہ سے غافل رہا ہے، کیوں اللہ کی یاد سے اس نے منہ موڑ لیا۔ یہ سارے جرائم ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور یہی جرائم کا ہم شکار رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک جرم ہے جس کی لت پڑ جاتی ہے بعض اوقات، یا سگریٹ کا نشہ ہے یا کوئی بھی نشہ ہے، تو وہ جب آپ کو لت پڑ جائے اس کی، تو اس سے جان چھڑانا مشکل ہو۔ اسی طرح دنیا کی محبت ہے، دنیا کا ایک نشہ ہے۔ یہ اگر آپ نے سوچ سمجھ کے کام نہ لیا تو یہ نشہ آپ پر اثر کرے گا، اور پھر آپ جو ذلت اور خواری اور اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔